BLA کا ایک جو جھوٹ ہے وہ میں ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں۔ بلوچستان میں آج ہڑتال کی شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی گئی ہوئی تھی، کیا وہ کامیاب ہوئی یا فیل ہو گئی؟ سمی بلوچ کو گرفتار کیا گیا، آج ان کی رہائی ہوئی، لیکن دوبارہ 30 دن کے لیے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ریسنٹ ایئرز کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اختر مینگل صاحب جو ہے وہ کافی حد تک قریب ہونا شروع ہو گئے ہیں ڈاکٹر محرم بلوچ کی اس تنظیم کے ساتھ۔ عمران خان صاحب کے لیے آج ایک بڑا اہم دن تھا، لیکن وہاں پہ ان کے وکیل ہی نہیں آئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے کے اندر اہم ترین ڈیولپمنٹس اس کے بارے میں بات کریں گے۔ بلوچستان میں آج ہڑتال کی شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی گئی ہوئی تھی، اس کی کیا اپڈیٹ ہیں، کیا وہ کامیاب ہوئی یا فیل ہو گئی، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سمی بلوچ کو گرفتار کیا گیا، آج ان کی رہائی ہوئی، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ عمران خان صاحب کے لیے آج ایک بڑا اہم دن تھا، ان کی جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس سلسلے میں سماعت تھی، لیکن وہاں پہ ان کے وکیل ہی نہیں آئے۔ اب آپ صرف اسی سے اندازہ کیجئے کہ معاملہ جو ہے وہ کس طرح چل رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ کی ہے، بڑی خوشائند ڈیولپمنٹ ہے، میں بلکہ اس کو یہی کہوں گا، تو اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ BLA کا ایک میں جو جھوٹ ہے وہ میں ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں، اس کے بارے میں بھی بات کرنی ہے، بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے یہ، تو آپ نے اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے جناب ایک افسوسناک خبر جو ہمیں رات کو موصول ہوئی وہ ہے ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، ان کی والدہ کے حوالے سے یہ خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور انتہائی افسوسناک خبر ہے، اور ہم تعزیت کرنا چاہیں گے آرمی چیف سے، ساتھ ہی ساتھ دعا کریں گے کہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ ملے۔ ملکی سیاسی قیادت اور نیوی اور فضائیہ کے چیف نے بھی جو ہے وہ اظہار تعزیت کیا ہے اس خبر کے بعد۔ بلوچستان کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر محرم بلوچ اور سمی بلوچ کو جو گرفتار کیا گیا اس کے اوپر جو ہے وہ جو BNP مینگل ہے، اختر مینگل صاحب کا جو گروپ ہے، جو جماعت ہے، ان کی جانب سے ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب آج انہوں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی ہوئی تھی، کل 26 مارچ کو جو ہے وہ بلوچستان میں جو ہے وہ مظاہروں کا اعلان کیا گیا ہے، اور 28 مارچ کو جو ہے اختر مینگل صاحب نے اناؤنس کیا جی ان کی قیادت میں وڈ سے کوئٹہ جو ہے وہ ایک لانگ مارچ کیا جائے گا۔ تو ہم نے تھوڑا سا پتہ کروایا کہ آج کی یہ جو ہڑتال تھی وہ کس حد تک جو ہے وہ سکسیزفل تھی۔ تو ہمارے پاس جو اپڈیٹس آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ مختلف جگہوں کے اوپر، مثال کے طور پہ قلات سے جو ہے وہ یہ خبر یہ ہے کہ 2 بجے تک جو ہے وہ بازار بند رہے، لیکن 2 بجے کے بعد جو ہے بازار وہاں پہ قلات میں کھلنا شروع ہو گئے۔ کوئٹہ میں جو ہے وہ کافی حد تک ہڑتال جو ہے وہ اتنی کامیاب نہیں ہوئی، صرف جو بلوچ سینٹرک ایریاز تھے وہاں پہ پھر بھی دکانیں جو ہے وہ بند ہوئی، لیکن دیگر ایریاز جو ہیں جہاں پہ ہزارہ کمیونٹی ہے یا پشتون بیلٹ ہے وہاں پہ ایسا یہ ہڑتال جو ہے اتنی کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ خضدار، گوادر، مستون، قلات، وہاں پہ جہاں پہ بلوچ اکثریت ہے وہاں پہ ہڑتال جو ہے وہ کامیاب ہوئی، اور وہاں پہ لوگوں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی، لیکن بعد میں جو ہے وہاں پہ بھی دکانیں کھلنا شروع ہو گئی تھی۔ کوئٹہ میں خاص طور پہ سریاب روڈ کا جو ایریا ہے جہاں پہ احتجاج بھی کیا گیا محرم بلوچ کی جانب سے، ان ایریاز کے اندر جو ہیں وہ دکانیں بند ہوئی تھیں، لیکن آخری رپورٹ تک جو ہے دوپہر کو اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ دکانیں کھلنا شروع ہو گئی تھی۔ اختر مینگل صاحب کی جانب سے جو ہے جو اس کا اعلان کیا گیا اس ہڑتال کا اور یہ لانگ مارچ کا جو اعلان کیا گیا ہے، اس کے بعد جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے جو ڈاکٹر محرم بلوچ جس کی مطلب سربراہی کرتی ہیں، ان کی جانب سے ان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ جو ہے وہ کیا گیا، تو بعد میں اختر مینگل صاحب نے جو ہے دوبارہ اسے لکھا جی یونٹی از دا بیسٹ ریونج، انہوں نے بھی بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو افیلیٹ کیا ہے۔ اور ریسنٹ ایئرز کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اختر مینگل صاحب جو ہے وہ کافی حد تک قریب ہونا شروع ہو گئے ہیں ڈاکٹر محرم بلوچ کی اس تنظیم کے ساتھ، اور فرینکلی اسپیکنگ اس میں مطلب جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے تجزیہ کار ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے اس نے سپر سیڈ کر لیا ہے تمام نیشنلسٹ جماعتیں ہیں وہاں پہ بلوچستان میں، ان کو کافی حد تک سپر سیڈ کر لیا ہوا ہے، اور کم از کم جو بلوچ سینٹرک ایک ووٹ بینک ہے وہ اب کافی حد تک جو ہے وہ ڈاکٹر محرم بلوچ کی طرف جو ہے وہ جا چکا ہے۔ اینی ویز ہم اس بارے میں جو ہے وہ آپ کو آگے چل کے بھی جو ہے وہ اپڈیٹس دیتے رہیں گے جس طرح ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ اچھا، اس کے بعد جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہے وہ سمی بلوچ کے حوالے سے، آپ جانتے ہیں کہ سمی بلوچ جو ہے
سمی الدین بلوچ، یہ احتجاج کر رہی تھیں. کل عورت مارچ کے آرگنائزرز بھی ساتھ تھے اور بھی سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ساتھ تھے، لیکن انہیں دفعہ 144 کی خلاف ورزی جو ہے اس کی وجہ سے انہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر جو احتجاجی وہاں پہ کارکن تھے ان کو گرفتار کیا گیا. دفعہ 144 جو ہے کل ایک دم دوپہر کو جو ہے وہ لگا دی گئی تھی اور اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا. اس پہ شدید احتجاج کیا گیا تھا اور آج یہ خبر آئی کہ ان کو جو ہے عدالت نے انہیں رہا کر دیا تھا، لیکن ان کو عدالت میں رہا کرنے کے باوجود ان کو 3 MPO کے تحت جو ہے دوبارہ 30 دن کے لیے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا کہ جی ان کو کورٹ کی جانب سے یہ آرڈرز آ چکے ہیں انہیں رہا کرنے کے، لیکن اس کے باوجود جیل اتھارٹیز جو ہیں وہ سمی الدین بلوچ کو جو ہے وہ باہر نہیں جانے دے رہے. انہوں نے مین گیٹ جو ہے وہ بند کر دیا ہے اور پھر آخری اطلاعات کے مطابق ان کو دوبارہ حراست میں لے لیا گیا ہے 3 MPO کے تحت. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے. اچھا جی، اب آ جائیں ذرا BLA کے حوالے سے. BLA نے ایک ویڈیو جاری کی ہے. مجھے اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ ویڈیو لیٹسٹ ہے یا پرانی ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو شو یو دا ویڈیو، آبویسلی سینسٹیوٹیز کی وجہ سے میں نہیں دکھاؤں گا، لیکن وہ اس ویڈیو کے اندر کلیم کر رہے ہیں کہ جناب یہ ویڈیو جو ہے وہ کسی ایک جگہ کے اوپر جو ہے، بلکہ ایز میٹر آف فیکٹ ہربئی کے علاقہ ہے جہاں پہ ان کے مطابق BLA کے مطابق انہوں نے جناب جو پاکستانی سیکیورٹی فورسز ہیں یہ ان کو ٹارگٹ کیا ہے اور ان کی ویڈیوز جو ہے انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اس کے اندر اور اسے انہوں نے ریلیز کیا ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، آئی ول ناٹ شو یو دا ویڈیو بٹ اور اس کو جو ہے انہوں نے اپنا جو میڈیا چینلز ہیں اس کے ذریعے اس کو انہوں نے ریلیز کیا ہے. اس کے ایک اینگل جو ہے وہ چیز کا نکلتا ہے جو کہ ایکچولی میری نظر میں BLA کے اپنے اگینسٹ جاتا ہے. ہاؤ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ بھائی آپ نے جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت آپ نے یہ کلیم کیا تھا کہ جناب آپ نے تقریباً کوئی 160 جو ہے وہ سیکیورٹی اہلکاروں کو جو ہے وہ شہید کر دیا ہے اور پتہ نہیں کتنوں کو آپ نے جو ہے وہ مغوی بنا کے رکھا ہوا ہے، اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور وہ آپ نے جو ہے ان کو کڈنیپ کیا ہوا ہے، ان کو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے. تو یہ سارا کچھ BLA نے جو ہے اس وقت کی بیٹھ کے یہ سارا مومنٹم جو ہے وہ بنایا تھا. اور اس کے بعد ISPR کی جانب سے جو ہے وہ پریس کانفرنس ہوئی تھی اور ISPR نے باقاعدہ طور پہ ایک لسٹ جاری کی تھی جی 33 دہشت گرد ہیں وہ اتنے ہلاک ہوئے ہیں، اتنے فوجی جوان جو ہیں یا سیکیورٹی اہلکار یا لیویز کے اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اتنے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. انہوں نے پوری طرح ایک فگرز دی تھی. تو آپ کے پاس آپ نے ایک جگہ پہ جہاں پہ الیجڈلی آپ نے اٹیک کیا ہے، اگر اٹیک کیا ہے، میں دوبارہ وہی کہہ رہا ہوں کہ دیر از نو انڈیپینڈنٹ سورس ٹو کنفرم دس، تو اس میں 2 یا 3 سیکیورٹی اہلکاروں کو جو آپ نے نشانہ بنایا اس کی تو آپ نے 1 منٹ میں ویڈیو بنا لی. تو جعفر ایکسپریس کا وہ ایک واقعہ جس میں 150 160 افراد کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جی ہم نے شہید کر دیا ہے اور انڈین میڈیا جو ہے وہ پاگلوں کی طرح آپ کا یہ جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے وہ چلاتا رہا، اس کی ایک ویڈیو کلپ نہیں ہے آپ کے پاس، ایک ویڈیو کلپ نہیں ہے. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اسی سے پتہ لگتا ہے کہ جہاں پہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ جب آس پاس لوگ نہیں تھے، جب کوئی آپ کو چیلنج کرنے والا نہیں تھا، جب دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ آپ نے آؤٹ نمبر کر کے جو ہے یہ ساری حرکت کی تو اس کی آپ نے جو ہے وہ 1 منٹ میں ویڈیو بنا لی. لیکن جس جگہ کے اوپر جو ہے آپ کے اوپر سنائپر شاٹس بھی آ رہے تھے، ڈرونز بھی اوپر سے اڑ رہے تھے، آپ کو ٹارگٹ بھی کیا جا رہا تھا، وہاں پہ آپ سے 160 170 بندے کی ویڈیو نہیں بن سکی آپ سے. تو اس طرح چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے، میں نے جس طرح پہلے بھی کئی دفعہ بات کی ہے، پروپیگنڈا وار ہے، یہ انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی لڑائی ہو رہی ہے آپس میں. اس کے اندر ہر قسم کا جھوٹ جو ہے وہ پروپیگیٹ کیا جائے گا. کوئی ایک بے شرم انڈین اینکر نے یہ سوال نہیں ان سے کیا جب ان کے یہ چاچے ماموں کو بیٹھ کے اپنے چینلوں کے اوپر لیتے ہیں تو ان سے پوچھتے نہیں ہیں کہ بھائی آپ کے پاس ایویڈنس کیا ہے. ان کے اینکرز اتنے بے شرم ہیں انڈیا کے کہ وہ ان کی یہ گھٹیا فوٹیج جو ہے اس کو شیئر کر رہے ہیں. میں نے ٹویٹر کے اوپر جا کے دیکھا کہ ان کے انڈین اینکرز جو ہیں وہ اس فوٹیج اس کو شیئر کر رہے ہیں، لیکن ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ بیٹا جو تم نے جعفر ایکسپریس کے حوالے سے جھوٹ بولا تھا اس کی فوٹیج بھی تو دکھاؤ، وہ کدھر ہے؟ جو تم لوگ کلیم کرتے رہے جی ہم نے 160 فوجی اہلکاروں کو جو ہے وہ ہم نے شہید کر دیا ہے، وہ فوٹیج کدھر ہے؟ اس کی ایک فوٹیج نہیں ہے، ایک تصویر تک نہیں ہے تم لوگوں کے پاس. تو دس از ہاؤ اٹ رنس. تو BLA نے جو ہے وہ جھوٹ بولا لیکن خود بخود ہی جو ہے اس کے اندر بے نقاب بھی ہو گئے. اچھا جی، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے کوہاٹ ڈویژن کے ضلع ہنگو میں نامعلوم دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہوا ہے اور مقامی پولیس نے بتایا کہ علاقہ شناوڑی تالاب کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے اہلکار کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی ہے. اب بنو کینٹ کے حوالے سے آخری اطلاعات کے مطابق وہاں پہ ابھی بھی صورتحال جو ہے وہ کافی ٹینس ہے کیونکہ جو لوکل پاپولیشن ہے وہ کافی حد تک ناراض ہے اس واقعے کے اوپر. ایون دو دیر آر 2 ڈفرینٹ اکاؤنٹس آف دا ہول تھنگ کہ 2 مختلف بیانیے ہیں سارے معاملے کے اوپر، لیکن حالات جو ہیں وہ ابھی بھی آخری اطلاعات کے مطابق کافی حد تک ٹینس ہیں.
اس کے علاوہ ایک واقعہ پیش آیا ہے. خراسان ڈائری نے جو ہے ایکچولی اس واقعے کے بارے میں کوٹ کیا ہے. گل امام ٹانک ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے, جہاں پہ امن جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے ایک ممبر کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا, انہیں قتل کیا گیا. ایک اور میں 2 اور افراد سمد اور حسن جن کا درہ آدم خیل سے تعلق تھا, یہ بھی کوہاٹ میں, انہیں بھی قتل کیا گیا. اور اب تک پچھلے 24 گھنٹے میں خیبر پختونخوا میں یہ جو امن کمیٹی ہے اس کے 4 افراد کو جو ہے وہ اب تک مختلف انسیڈنٹس کے اندر ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا ہے, جو کہ انتہائی تشویشناک بات ہے. اس کے علاوہ وزارت داخلہ نے خیبر پختونخوا حکومت سے صوبے میں زیر تعلیم اخوان طلباء کا ریکارڈ جو ہے وہ طلب کیا ہے, اور خط کے مطابق نیشنل سیکیورٹی سیل غیر ملکیوں کا ڈیش بورڈ اپڈیٹ کر رہا ہے, اور صوبے میں زیر تعلیم اخوان طلباء کی تفصیل جو ہے وہ 27 مارچ تک کہا گیا ہے جی اسے ارسال کریں. اس ذہن میں رکھیے گا اب اس وقت آخری ہفتہ چل رہا ہے, عید تک کا ٹائم دیا گیا ہے. افغان شہریوں کو جن کے پاس ویلڈ ڈاکیومنٹس نہیں ہیں انہیں کہا گیا کہ جی وہ پاکستان چھوڑ دیں, ورنہ اس کے بعد جو ہے وہ ان کو پکڑ کے جو ہے وہ پاکستان سے باہر بے دخل کیا جائے گا. تو اس وجہ سے یہ اس وقت جو ہے وہ ٹریسنگ کا اور ڈاکومنٹیشن کا عمل جو ہے وہ کافی تیزی سے جاری ہے. اس کے علاوہ کچھ بات کر لیتے ہیں سیاسی معاملات کی, اور اس میں معاملہ یہ ہے کہ جناب 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جو ہے وہ آج سماعت تھی, جس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو جو ہے وہ سزا ہوئی ہے. تو ان کی سزا معطلی کے لیے جو ہے وہ اس کیس کی سماعت تھی. بڑی دیر کے بعد الٹیمیٹلی یہ کیس لگا تھا, اور اس میں قائم مقام چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف کے بینچ پہ مشتمل جو ہے وہ بینچ یہ سماعت کر رہا تھا. وہاں پہ عمران خان صاحب کے وکیل جو ہے وہ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب تھے, جنہوں نے اس کیس کے اندر جو ہے ان کی نمائندگی کرنی تھی, لیکن وہ ٹائم کے اوپر نہیں پہنچے. تو شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ جی وہ لیڈ کونسل ہیں اس کیس میں, وہ ابھی سپریم کورٹ میں ہیں, تو وہ آ رہے ہیں. اس کیس کو جو ہے وہ آپ آج کی ڈیٹ میں جو ہے وہ سب سے آخر میں رکھ لیں تاکہ وہ وہاں پہ پہنچ سکیں. لیکن قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کہ عید کے بعد یہ کیس رکھ لیں گے. عمران خان کے وکیل کی عدم موجودگی پر عدالت نے کیس کی سماعت جو ہے وہ عید کے بعد تک کے لیے ملتوی کر دی. سلمان اکرم راجہ جو عمران خان صاحب کے بھی وکیل ہیں, انہوں نے کہا کہ جی اس کورٹ نے عمران خان سے ملاقاتوں کا آرڈر کیا تھا. میں نے گزشتہ روز جیل حکام کو ملاقات کروانے والوں کی فہرست دی, لیکن انہوں نے وصول نہیں کی. اس دعائے کہ آج عدالت کو وہ تحریری آرڈر جاری کر دیا جائے. تو اس پہ جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے بینچ کے ایک ممبر نے اس کے اوپر جو ہے وہ دستخط کر لی ہیں, جو یہ میرے پاس آئے گا تو میں بھی دستخط کر کے آپ کو یہ دے دوں گا. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج مطلب خود پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے کارکن جو ہیں یہ سوال کر رہے ہیں کہ اتنا امپورٹنٹ کیس اور جس کی بڑی مشکل سے جو ہے وہ ڈیٹ لگی, تو سلمان صفدر صاحب جو ہیں ان کو وہاں پہ کورٹ میں ہونا چاہیے تھا, وہ کورٹ میں کیوں نہیں تھے؟ اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے بڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ یہ کس طرح ان کے لیگل میٹرز کو ہینڈل کیا جا رہا ہے, کہ جو مین لیڈ کونسل ہے وہ یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے. تو اس سے پہلے جو ہے وہ اور بھی مختلف کیسز کے اندر اس طرح ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب کی نمائندگی کرنے کے لیے, یا پشاور ہائی کورٹ میں بھی مجھے یاد ہے ایک دفعہ کسی طرح کا ایک کیس تھا, تو وہاں پہ بھی جو ہے اس وقت علی ظفر صاحب اس کیس کی نمائندگی کر رہے تھے, تو وہ وہاں پہ ٹائم کے اوپر جو ہے وہ نہیں پہنچے تھے. بہرحال اب یہ معاملہ جو ہے وہ عید کے بعد کے اوپر چلا گیا ہے, سو اس میں دوبارہ ڈیلے ہو گیا. پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں ان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. اچھا, دوسری جانب علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے کہا کہ جی عدالت نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے, ان کو ویٹ کرنا چاہیے تھا, انہوں نے ویٹ ہی نہیں کیا اور فوراً جو ہے انہوں نے آرڈر دے دیا کہ جی اس کو عید کے بعد جو ہے وہ شفٹ کر دیا جائے. تو یہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ان جج صاحب کے اوپر جو ہے وہ اعتماد ہی نہیں, ایون دو انہی جج صاحب نے ابھی ایک دن پہلے جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں انہوں نے ہی پی ٹی آئی کو ریلیف دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہفتے میں 2 دن جو ہے وہ ملاقاتیں کی جانی چاہیے. صرف یہ کہا تھا کہ میڈیا کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ باہر جا کے نہ کی جائے. لیکن وہاں پہ بھی آج جو ہے وہ ملاقاتوں کا دن تھا, تو وہاں پہ بھی بڑی ایک عجیب سچویشن ہو گئی. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہاں پہ پہنچے ملاقات کرنے کے لیے, تو 6 رہنماؤں کے نام جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے دیے گئے. اس میں جو نام شامل تھے اس میں حامد خان صاحب جو وکیل ہیں, چودھری ظہیر عباس, عزیر بھنڈاری, نیاز اللہ نیازی, سلمان اکرم راجہ اور اعظم سواتی, ان کے نام جو ہے درج کروائے گئے تھے. تو ان کو وہاں پہ پتہ لگا کہ بابر اوان صاحب کا نام بھی جو ہے وہ بیچ میں شامل ہے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ہے بڑا اس کے اوپر احتجاج کیا کہ بھئی ان کا نام تو ہم نے دیا نہیں ہے, جب ہم نے نام ان کا دیا نہیں تو ان کا نام بیچ میں کس طرح آ گیا. تو اور انہوں نے کہا جی آپ ان کا نام نکلوائیں, ان کا نام نکلوائیں, یہ کسی صورت اندر جا کے جو ہے عمران خان صاحب سے نہیں ملیں گے, یہ میں فیصلہ کروں گا کہ کون اندر جائے گا یا نہیں جائے گا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان کا نام نہیں نکلوائیں گے تو میں یہاں پہ بیٹھ کے احتجاج شروع کر دوں گا. تو یہ بڑی ایک عجیب قسم کی سچویشن ہوگی. اب بابر اوان صاحب ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو آخری اطلاعات جو ہمارے پاس تھی وہ پی ٹی آئی کے اندر ہی ہیں, لیکن ان کی شمولیت جو ہے یا اس لسٹ کے اندر یا ان کی ملاقات کے حوالے سے جو ہے
وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کافی حد تک انیزی نظر آئے. اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ جو ولسن جو بیسکلی عمران خان کی بہت سی ٹویٹس کر رہا ہے اور لگ یہی رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی وہاں کی جو امریکہ کی قیادت ہے اس کے ساتھ کافی حد تک الائنڈ ہے. اس نے جناب یہ اناؤنس کیا ہے کہ اس نے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کے نام سے ایک بل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے, اور اس نے اور جمی پنیٹا ان دونوں کی جانب سے جو ہے وہ یہ بل پیش کیا گیا ہے, اور اس میں موجودہ آرمی چیف کے خلاف جو ہے ان کے اوپر سینکشنز لگانے کے لیے جو ہے وہ یہ بل پیش کیا گیا ہے. اور اس میں وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جناب پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ قید کیا گیا ہے, تو اس لیے آرمی چیف کے اوپر جو ہے وہ سینکشنز لگائی جائیں. اب میرے پاس جو آخری اطلاعات ہیں, پتہ نہیں یہ بل جو ہے وہ پاس ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا, ان کے پاس اتنے ووٹس ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, لیکن یہ اس کا چرچا کافی دنوں سے ہو رہا تھا. ایون دو وہ میں دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی کی جو لوکل لیڈرشپ ہے, شہباز گل وغیرہ یہ لوگ, کیونکہ ان کے کھاتے اور تو کچھ ہے نہیں کو بیچنے کے لیے, ایون ان کی جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس سے بھی ڈسبینڈ کر دیا گیا, تو وہ اس کو بڑا بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے, دیکھا کرتا دھماکہ, دیکھا آ گیا وہ بل آ گیا. ابھی وہ بل آیا ہے, بل کے اوپر ووٹنگ ہوگی, بل پاس ہوتا ہے نہیں ہوتا, وہ مطلب اس سے کوئی فرق بھی پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا, مطلب اٹس اے لانگ وے ٹو گو. لیکن وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب اسی بڑا بڑا مارکا ماریا, اسی بل جڑا ہے نا وہ ہم نے انٹروڈیوس کرا دیا. اور وہاں کے جو امریکی یوٹیوبر جو شہباز گل وغیرہ ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اسی بڑا بڑا نا مارکا ماریا ہے. ابھی دیکھتے ہیں اس بل کا آگے ہوتا کیا ہے, لیٹس سی اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. تو ایک یہ جناب معاملہ ہوا ہے. دوسرا عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک جو مجھے آج اچھی ڈیولپمنٹ ملی وہ یہ ہے کہ آج 25 مارچ اور 2025 ہے, تو 1992 میں جب آپ نے یہ ورلڈ کپ جیتا تھا تو یہ 25 مارچ کو ہی آپ نے جیتا تھا, تو آج اس ورلڈ کپ جیتنے کی اینیورسری ہے. اب ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا سینٹیمنٹل دن ہے کہ عمران خان صاحب کو وہیں سے ایک اپنی شہرت جو ہے وہ ملی تھی, اور اس کے بعد آگے چل کے چند سالوں کے بعد جو ہے انہوں نے پہلے ہاسپٹل بنایا اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد ڈالی. تو میرے لیے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس کے اوپر کیا کرتا ہے. تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی میں تعریف کروں گا کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو تصویر جاری کی گئی اس میں عمران خان صاحب نظر آ رہے ہیں. میرے لیے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ کیا ان کو سینسر تو نہیں کر دیا جاتا, ان کو نکال تو نہیں دیا جاتا, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ ہیز ایکنالج دیٹ کہ ہاں جی وہ ورلڈ کپ جو ہے وہ ہم نے عمران خان صاحب کی کپتانی کے اندر ہی جیتا تھا. میں اسی لیے بات کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے سیاسی مخالفت آپ اپنی ایک جگہ رکھیں, لیکن اگر ایک آدمی نے اسپورٹس میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے, ڈونٹ ڈیلیٹ ہم فرام دیٹ دوز بکس ایٹ لیسٹ, یا وہاں سے ان کا نام مت خارج کریں. وہ ایک پریز وہ ڈیزرو کرتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے, وہ کم از کم ان کو ضرور ملنا چاہیے. تو سینسیبل اپروچ فرام پاکستان کرکٹ بورڈ, اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو کرتا دھرتا ہیں یا جو چیئرمین ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب ہیں, تو دیٹس اے گڈ ڈیولپمنٹ کہ وہ مطلب عمران خان صاحب کی تصویر جو ہے وہ دکھائی گئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو ریسنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یوٹیوبر ہیں رجب بٹ, وہ کافی حد تک جو ہے ایک کنٹروورسی میں گھرے ہوئے ہیں, اور معاملہ ان کا جو ہے وہ جو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک پرفیوم انٹروڈیوس کیا جس کا نام انہوں نے 295 جو ہے وہ رکھا, اور اس میں انہوں نے میرے خیال میں کوئی مختلف ورژنز وغیرہ بھی جو ہیں وہ انہوں نے بنائے ہیں. اس کے بعد ایک طبقے کی جانب سے جو ہے وہ اس پہ کرٹیسزم کیا جا رہا ہے کہ جی رجب بٹ کی جانب سے الزام ان کے اوپر یہ ہے کہ جناب انہوں نے جو قانون ہے 295C اس کے توہین کی ہے یا اس کا مذاق اڑایا ہے, یا انہوں نے جو ہے وہ چند افراد کے جو مذہبی جذبات ہیں ان کو ٹھیس پہنچایا ہے. تو اس کے خلاف جو ہے رجب بٹ کے خلاف جو ہے وہ FIR بھی اب درج ہو گئی ہے, اور اس میں اس FIR کے متن کے اندر رجب بٹ کی ایک ویڈیو کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی ان کے استاد سدھو موسے والا جو ہے اس پہ دفعہ 295 لگی تھی, تو خود ان پر بھی 295C اور 295A کا دفعہ جو ہے وہ لگا ہے, اور درخواست گزار نے الزام عائد کیا کہ رجب بٹ نے کہا ہے کہ وہ 295 کے نام سے اپنا پرفیوم بھی لانچ کرنے جا رہا ہے. بہرحال اس کے اوپر جو مزید ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ رجب بٹ نے ایک ویڈیو جو ہے وہ جاری کی ہے, اس میں اس نے معافی مانگی ہے, اور اس نے کہا ہے کہ جی یہ پرفیوم جو ہے میں فروخت نہیں کروں گا, میں اس کے اوپر جو ہے وہ معافی مانگتا ہوں. قرآن شریف کے اوپر جو ہے اس نے ہاتھ رکھ کے اس نے معافی مانگی ہے کہ جی پرفیوم کی تشہیر کے دوران مجھ سے جو لا علمی کے طور پہ غلط الفاظ کا استعمال ہوا ہے, میں اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر میں معافی مانگتا ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ سابق بھارتی اسپنر ہربھجن سنگھ وہ ایک نئی کنٹروورسی کے اندر پھنس گئے ہیں, اور وہ معاملہ یہ ہے کہ IPL کا ابھی آغاز ہوا ہے, 2-3 دن ہوئے ہیں IPL کا آغاز ہوا ہے. تو کامنٹری کے دوران انہوں نے جوفرا آرچر جو انگلینڈ کے بالر ہیں اور وہ بھی IPL کھیل رہے ہیں,
تو ان کے بارے میں کامنٹس دیتے ہوئے جو ہے انہوں نے انہیں کالی ٹیکسی قرار دیا. یہ الفاظ جو ہے وہ ان کے لیے انہوں نے بولے. انہوں نے بیسکلی کہا کہ جی انگلینڈ کے اندر جو ہے وہ کالی ٹیکسی کا میٹر بھی جو ہے بڑا تیز بھاگتا ہے اور یہاں پہ آرچر کا میٹر بھی جو ہے وہ بڑا تیزی سے بھاگ رہا ہے. وہ بیسکلی ہوا یہ تھا کہ ان کو 4 اووروں میں تقریباً کوئی 76 رن پڑ گئے تھے. تو اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہوئے ہربھجن سنگھ نے جو ہے وہ یہ بات کہی ہے. تو کرکٹ کے شائقین جو ہیں وہ انہوں نے اس کے اوپر بڑا اعتراض کیا ہے کہ یہ ریسسٹ قسم کا ریمارک جو ہے وہ ہربھجن سنگھ کی جانب سے دیا گیا ہے اور ان کو اس قسم کا ریمارک جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے تھا. انگلینڈ کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر کہیں پہ بھی رنگ نسل اور قومیت کے حوالے سے جب کوئی اس طرح کا ریمارک دیا جائے تو بڑا سینسٹیو ہوتا ہے. تو ہربھجن سنگھ کے اوپر جو ہے وہ بڑی سخت قسم کی تنقید ہو رہی ہے یہ ریمارک دینے کے اوپر. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.